4 بڑے سلسلے، ایک سلسلہ چشتی ہے، سلسلہ سہروردی ہے، سلسلہ نقشبندی ہے، اور سلسلہ قادری ہے۔ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، یہ 4 سب سے بڑے سلسلے ہیں۔ باقی جتنے سلسلے ہیں سارے سلاسل انہی کی شاخیں، سب سے بڑے یہ 4 سلسلے۔ اور یہ سلسلے، یہ بیعتیں، یہ پیری مریدیاں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ صرف اس لیے جو ہے شروع ہوئی اور اس لیے ان کو فروغ دیا گیا کہ ان کے ذریعے سے لوگ دیندار، نیک، پرہیزگار بنے۔ ہر سلسلے کا صاحب سلسلہ جب بیعت کرتا تو وہ اپنی بیعت میں یہی کہتا ہے، پہلے توبہ کراتا ہے گناہوں سے۔ بولو، ہم نے تو یہی دیکھا، آپ نے کیا دیکھا مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید جو میں نے دیکھا وہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ جب کسی پیر کا سلسلہ بیعت شروع ہوتا ہے تو اگر زیادہ لوگ ہوتے تو کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں۔ سلسلہ بیعت اس طرح کا زمانے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے، اور سارے سلاسل کا منبع اور مرکز تو میرے مصطفیٰ ہی ہے۔ ہر سلسلہ انہی کی ذات پر منتہی ہوتا ہے، منتہا ہوتا ہے، گویا کہ سارے سلاسل کا منتہا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر سلسلہ انہی پر جو ہے منتہی ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ لیکن 2 بڑے سلسلے چلے، ایک سلسلہ نقشبندیہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 2 لوگوں کی ذاتیں وابستہ ہوئی جن سے سلسلے چلے۔ میں پہلے یہ بتا دوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ایک سلسلہ چلا، ایک سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات سے چلا۔ نقشبندی سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے چلا، منتہا سرداری۔ باقی جتنے سلاسل ہیں نقشبندی سلسلے کے علاوہ دنیا میں جتنے سلسلے ہیں، سارے سلسلوں کا منبع اور مرکز حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور ان سے انہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض کیا۔ تو اب سلسلوں کا مطلب کیا تھا؟ بیعت کا مطلب کیا تھا؟ آوارہ گردی نہیں، بیعت کا مطلب آپ کو نیک بنانا تھا، دیندار بنانا تھا۔ منورنجن کرنے کے لیے پیر بیعت نہیں کرتا، اور ایسا پیر جو آپ سے منورنجن کے لیے بیعت لے، فوراً سے پہلے اس کی بیعت توڑ دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پیروں کی بیعت پیر کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیا جاتا ہے کہ پیر نیک اور پرہیزگار ہو، اور اس کے سائے میں رہ کر مرید بھی نیک اور پرہیزگار بن جائے۔ اور جس پیر کے سائے میں رہ کر مرید نیک نہ بنے، وہ پیر اس قابل نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، وہ پیر اس قابل نہیں کہ اس کی بیعت دی جائے، وہ پیر اس قابل نہیں کہ اس سے اپنے سلسلے کو جوڑا جائے۔ پیر وہی اس قابل ہے جو خود نیک ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اس کا چہرہ دیکھے تو خدا کی یاد آئے، اس کی عبادت دیکھے تو کھڑے ہو کے عبادت کرنے کو جی چاہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی آوارہ گردی کو دیکھ کر تمہارا دل بھی آوارہ گردی کرنے کو چاہے، تو پھر ایسا پیر اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ چشتی سلسلے میں، قادری سلسلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں،
ہمارے بزرگوں نے دوائے دل کے طور پر سادہ قوالی کا ایک سلسلہ رکھا، سادہ قوالی، اور یہ دوائے دل ہے، اسے وہی استعمال کرے جسے درد ہو، جسے درد نہیں وہ استعمال نہ کرے۔ یہ درد کی دوا ہے، اور درد جس کو ہو وہی استعمال کرے، بغیر درد والا استعمال کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ سمجھ نہیں آیا؟ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا۔ علامہ شامی کی پڑھو آپ، شامی شریف رد المختار، رد المختار، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جان حق میں مختصر اس کا بیان لکھا، اور میں اس دن بتا چکا ہوں کہ قوالی اہل کے لیے جائز ہے، نا اہل کے لیے حرام ہے۔ سارے سلاسل کا فتویٰ یہی ہے، سلسلہ چشتیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ آپ سیر الاولیاء اس نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے کی لکھی ہوئی عظیم کتاب ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حشت بہشت جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے ملفوظات ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہی لکھا ہوا۔ کون کر کیا رہا ہے اس پر نہیں جانا ہے، کرنے کے لیے تو دنیا میں بہت کچھ کر رہے ہیں لوگ، کس کس کو سند بنائیں گے؟ ہمارے لیے کرنا سند نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہونا سند ہے۔ قول اور فعل میں، قول اور فعل میں اگر ٹکراؤ ہو جائے، مثلا قول اور فعل میں اگر ٹکراؤ ہو، قول اور فعل میں اگر تضاد ہو، تو عمل قول پر ہوگا، فعل پر نہیں ہوگا۔ یہ متفقہ قاعدہ ہے ہمارا۔ مثلا ایک بزرگ کوئی ایسا فعل کر رہے ہیں کہ جو شریعت کی زد میں آتا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ یہ فعل کرنا جائز نہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ فعل جائز نہیں۔ خواجہ غریب نواز کی ذات مرکز و منبع ہے، انہوں نے اپنی ذات سے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا، 90,000 سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا۔ سب سے پہلے اجمیر میں اذان کی آواز بلند کرنے والا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، اور آواز بلند کرانے والا خواجہ اجمیر ہے۔ یہ بزرگ جہاں بیٹھے وہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوئی۔ اللہ اور رسول کے ذکر کو بلند کرنا ان کا مقصد تھا، ان کا دنیا میں آنے کا مقصد اور ان کا دنیا میں جینے کا مقصد ہی اللہ رسول کے نام کی سربلندی تھی۔ اپنی ذات کے لیے اگر کچھ کیا ہو تو مجھے بتاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے تو اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہ چاہتے تو پورے اجمیر کا پہ قبضہ کر لیتے، پورے اجمیر کو جو ہے خرید لیتے، لیکن نہیں، ایک بھی پراپرٹی اگر خواجہ غریب نواز کے نام کی ہو تو مجھے بتائیے۔ لیکن افسوس، سد افسوس یہ ہے، میں یہ بات بھی کہنے سے گریز نہیں کروں گا اور آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے مزار پر بیٹھنے والے سجادے جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزیوں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، ان کے نام پر بن رہے ہیں، ان کے نام پر بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، ان کے نام پر سیٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن ان سجادوں سے آج تک اتنا نہیں ہو سکا کہ خواجہ غریب نواز کے نام سے کوئی ویلفیئر سوسائٹی بنا دیتے، خواجہ غریب نواز کے نام سے کوئی ہاسپٹل بنا دیتے، خواجہ غریب نواز کے نام سے کوئی عظیم ادارہ بناتے اجمیر میں، خواجہ غریب نواز کے نام پر مسجدیں تعمیر کرتے۔ لیکن بتاؤ اگر کسی ایک بھی سجادے نے کوئی مسجد تعمیر کی ہو، کسی ایک بھی سجادے نے کوئی ہاسپٹل خواجہ غریب نواز کے نام پر بنایا ہو، جبکہ آدھے تقریباً آدھا اجمیر یہ لوگ اپنی پراپرٹی کے نام پر خرید چکے ہیں۔ آپ گیٹ کے سامنے جائیے، جس بلڈنگ پہ نظر ڈالیے سجادے، جس بلڈنگ پہ نظر ڈالیے سجادے، خواجہ غریب نواز کا نام
بلڈنگیں خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہو، تف ہے افسوس ہے تمہارے اوپر۔